اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ استخارہ کیا ہوتا ہے اور استخارہ کا ایک طریقہ بھی۔ تو پوری بات آپ سنیں اور آخر تک دیکھیں، اس لیے کہ اس کے بعد کمنٹ بھی زیادہ آتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی کیا ہوا، کس طریقے سے ہوا، اس کا کیا ہوا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں بے شک، لیکن پوری بات سننے کے بعد۔ تو یہ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ استخارہ ہوتا کیا ہے۔ استخارہ کہتے ہیں کہ اپنی کسی بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب پوچھنا کہ بھائی یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، فلاں یہ کوئی چیز یا کوئی بزنس آپ کو شروع کرنا ہے تو وہ میں کروں کہ نہ کروں، یا پھر کوئی ایسی چیز کہ بھائی رشتہ کرنا ہے تو کروں کہ نہ کروں۔ کسی اچھے کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنا، پوچھنا کہ مولا یہ کروں کہ نہ کروں، تو اس کے لیے کچھ چیزیں پڑھی جاتی ہے اور الگ الگ طرح سے استخارہ کیا جاتا ہے۔ استخارہ ایک طریقہ کا بھی نہیں ہوتا، بلکہ کوئی استخارہ نماز کے ذریعے ہوتا ہے، کوئی استخارہ دعا کے ذریعے ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی ایک دعا ہی ہے، انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں وہ بھی بتاؤں گا کہ وہ استخارہ ہوتا ہے، تو وہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور دوسری جو طرح کے استخارہ ہے وہ بزرگان دین سے ثابت ہے۔ تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب استخارے غلط ہے، بلکہ حدیث پاک سے جس طرح ثابت ہے تو اولیاء کرام سے، بزرگان دین سے یہ استخارہ الگ الگ طریقوں سے ثابت ہے۔ تو استخارہ میں یا تو ہاں جواب آتا ہے یا تو نہ جواب آتا ہے۔ تو یہ استخارہ کرنا سنت طریقہ ہے۔ تو یہ تو ہو گیا استخارہ کسے کہتے ہیں اور کیوں کرنا چاہیے۔ تو بہتر طریقہ ہے کہ بھئی آپ کوئی بھی کام کے شروع کرنے سے پہلے استخارہ کر لے، تو یہ بہت بہتر طریقہ ہے۔ تو اس کے بعد استخارہ کرتے کس طریقے سے، کافی سارے طریقے موجود ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے تو استخارہ یہ اچھی راتوں میں کرنا چاہیے۔ یوں تو ماشاءاللہ بڑی راتیں سبھی راتیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ بدھ، جمعرات، جمعہ اور پیر کی رات، ان 4 راتوں میں کرنا بہتر ہے۔ تو ان راتوں میں کرے، کوئی بھی استخارہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں نے سوچا ہے کہ اور بھی 5-6 طریقے یا 10 طریقے جو بھی ہو سکے گا مجھ سے، انشاءاللہ وہ استخارہ کے طریقے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز کے اندر۔ اگر آپ نے مجھے کمنٹ کیے کہ بھائی یہ طریقہ چاہیے، فلاں طریقہ چاہیے، تو جو لوگ زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، تو انشاءاللہ میں وہ آگے آنے والے ویڈیوز میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ طریقہ ہے وہ بسم اللہ شریف کا طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ سونے کے وقت وضو کر لیں۔ بہتر ہے کہ آپ غسل بھی کریں، اور اگر نہ ہو سکے تو وضو کر لیں اور اچھے کپڑے پہن لیں، اور کسی سے کلام کرے بغیر 2 رکعت تحت الوضو پڑھیں، یعنی وضو کرنے کے بعد جو فوراً نماز پڑھی جاتی ہے وہ پڑھیں، اپنے ہاتھوں کو پوچھے بغیر۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، بسم اللہ شریف 786 مرتبہ پڑھیں۔ 786 مرتبہ آپ کو بسم اللہ شریف پڑھیں، اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر سو جائیں۔ تو یہ طریقہ ایک بہت بہترین طریقہ ہے۔ تو اس کے ذریعے بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو خواب میں نظر آئے گا اس کے ذریعے اس بات کو معلوم کیا جائے گا کہ بھائی ہاں آیا ہے یا نہ آیا ہے۔ یہ اب 1 دن میں بھی معلوم ہو سکتا ہے، 3 دن میں بھی معلوم ہو سکتا ہے، یا پھر 7 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کوشش کریں، ایسا نہیں کہ آپ نے دیکھا اور اس کے بعد نہیں ہوا تو آپ نے چھوڑ دیا، تو یہ چیز نہ کریں، بلکہ کرنا ہے تو مکمل کریں یا پھر نہ کریں۔ تو یہ اس ویڈیو کے اندر میں نے کچھ استخارہ کا طریقہ بتایا ہے، آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ، اور آگے بھی اس چیز کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی استخارہ کرنے کا طریقہ یہ معلوم ہو سکے۔ دعا کریں، اور جو بھی آپ کو ویڈیوز، جو بھی آپ کو طریقے بتانے ہیں یا پھر ہمیں کچھ رائے دینی ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ طریقے میں چاہیے، تو انشاءاللہ
اس پر آگے بھی ہم ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور استخارہ کے اور طریقے انشاءاللہ ہم جلد ہی لے کر آئیں گے۔ السلام علیکم۔